مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله المولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود السلام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علیہ آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس گمان میں ہیں؟ ترجمہ بہت غور سے سنیے گا. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ انداز ذرا دیکھیے گا، قرآن کا انداز دیکھیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ایکسپریشنز دیکھیں. دیکھو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے نا ایموشن ہوتی ہیں. یعنی کوئی شخص اگر کسی سے پیار سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک. اگر غصے میں ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے. کلام کی تیزی سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ انسان کو اللہ نے ملکہ دیا ہے. ادھر آؤ، ادھر آؤ، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے. سنو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا، اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہیں آئی. مستهم البأساء والضراء، پہنچی انہیں سختی اور شدت. وزلزلوا، اور ہلا ڈالے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول. والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ کے ایمان والے. متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اس سے پچھلی آیات میں عزیزان محترم، پچھلے درس قرآن میں وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا. پچھلے 2 درس قرآن ریکارڈ نہیں ہو پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو وائس ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ فینز کی وجہ سے، اور یہ اتنی پیچھے ڈسٹورشن ہے، نوائز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ممکن نہیں تھا کہ اس کو آن ایئر کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے بہت جلد ایک ڈیوائس آتی ہے، وہ انشاءاللہ لے لیں گے تو اس کے بعد پھر بالکل کلیئر ہو جائے گی وائس.
فی الحال اسی کو قبول فرمائیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل پہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ہینڈ فری لگا لیا کرے. ہینڈ فری سے آپ کو آواز بہت کلیئر آئے گی درس کی. تو جو پچھلے درس قرآن ہے وہ سیکوینس کے ساتھ آپ سنتے رہیں گے. خیر آیت نمبر 213 اور 212 وہ انشاءاللہ علیحدہ سے ریکارڈ کر کے ڈال دیں گے اس میں تاکہ وہ سیکوینس سارا برابر رہے ترتیب. پچھلی آیات میں جو پچھلا درس تھا دیکھیں ایک کلام ہے نا پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. آپ نے تو صرف یہ آیت سنی ہے, اس کے آگے کا بھی حصہ ہے اس کے پیچھے کا بھی حصہ ہے. تو پچھلی آیات میں آپ نے سنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. واللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. اور ہدایت دینے کا لینے کا جو طریقہ کار ہے میرے بھائیوں, اس کے لیے ہدایت دینے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سخت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. جس طرح کروڑوں روپے, لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے کمانے کے لیے شدید ترین محنت کرنا پڑتی ہے کسی بھی منزل کو پانے کے لیے. ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا, کسی انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. پچھلی آیات میں ہدایت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. اب بتایا جا رہا ہے, اب ان آیات میں جو ابھی آپ سنیں گے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہدایت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں, اس کے لیے سخت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. لہٰذا اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تکلیفیں کس طرح برداشت کرنی پڑتی ہیں. ایک بات. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا, پچھلی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ دنیا سے اختلافات کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ قرآن حکیم, ایک کتاب. اس کتاب نے تمام اختلافات کو ختم کر دیا. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا, اس اختلاف کو ہی قرآن نے ختم کر دیا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا, اس اختلاف کو اللہ نے ختم کر دیا. ان بدبختوں نے نبیوں پر الزامات لگائے, اللہ رب العزت نے ان تمام اختلافات کو ختم کر دیا. ایسی کتاب اتاری, ان کے منہ میں زبان نہیں رہی, جواب کیا دیں گے؟ ششدر رہ گئے, حیران رہ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے ان کی ساری پول کھول دی ہے. خود ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ تمہارے بابا اجدادوں نے کیا کیا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ان کی آنکھیں کھولی. تو اختلاف کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو کتاب اللہ دی اللہ رب العزت نے. پچھلی آیات میں آپ نے یہ سنا تھا, قرآن دیا. اور پھر قرآن دیا اور انہیں دنیا میں کائنات میں سب سے افضل بنایا. حضور کی امت کیا ہے کائنات میں؟ سب سے افضل. تو بھائی جب تم سب سے افضل ہو, تمہیں اتنا مقام دیا ہے, تو ذرا ٹھہرو. تم سے جو پچھلے لوگ تھے جو تم سے زیادہ افضل نہیں تھے, تم سے جو پچھلے نبی گزرے ہیں, ان کی امتیں گزری ہیں, ان کی امتیں تم سے زیادہ افضل تو نہیں تھی. تم نبیوں کے مقابلے میں تو نہیں ہو, ان کی امتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کی امتیوں کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سے تم افضل ہو نا. لیکن وہ بھی مسلمان تھے اور انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں حق پر رہنے کے لیے. تو لہٰذا جب تم سب سے افضل ہو تو تمہیں ان سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اگر کرنی پڑے تو پھر سوچ لینا انہوں نے کتنی کی تھی. لہٰذا اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سب سے افضل بنایا تو ذرا تیار بھی رہنا, ذرا اپنا ذہن بھی بنا لینا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, تیسری بات پچھلی آیات میں فرمایا گیا, ذرا سننا غور سے.
پچھلی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ گمراہوں کی گمراہی، موجودہ دور کو ذہن میں رکھنا اپنے، گمراہوں کی گمراہی اور ان کے جھگڑے اور ان کے فساد یہ ہمیشہ سے ہے، ابھی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ یہ فسادی ہمیشہ سے فساد کرتے آئے ہیں، یہ جھگڑا کرنے والے ہمیشہ سے جھگڑا کرتے آئے ہیں، ابھی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان آیات میں، پچھلی آیات میں یہ تھا نا کہ یہ جھگڑے اور فساد کرتے آئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ والوں کی استقامت اور دین حق کی تبلیغ کے لیے کوشش اور مخالفین کے مقابلے میں صبر بھی ہمیشہ سے ہی ہوتے آئے ہیں۔ جس طرح یہ مخالفتیں ہوتی آئی ہیں اس طرح اس کے مقابلے میں صبر بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ، جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے تم سب سے افضل ہو، تم سب سے آگے بڑھو، دین میں تم سب سے آگے بڑھو، یہ ساری باتیں تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں پیچھے کا اور ابھی کا معاملہ آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر ایک اور بات سب سے پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں، پھر آیت کی تفسیر پر آؤں گا۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، تھوڑا سا میں اس کو آسان کر دوں گا انشاءاللہ۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اتری کس موقع پر ہے، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ میرے بھائیوں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو شدید ترین تکلیف کا سامنا تھا۔ غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس غزوے میں مدینے کے ارد گرد حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس کے تھے، آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فارس، اچھا کافروں نے، اصل میں مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے گر لیا تھا، مشرکین نے، بت پرستوں نے، دشمنوں نے، وہ آنے والے تھے، اس سے پہلے یہ مشاورت ہوتی ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے یہاں فارس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن جو ہے حملہ کر دے تو ہم پہلے خندقیں کھود دیتے تھے، تو اس سے دشمن اس طرف نہیں آ سکتا تھا، اس کی پیش قدمی میں رکاوٹ ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کو المختصر یہ مشورہ پسند آیا، اس پر طے ہوا کہ خندق کھودی جائے، تو خندقیں کھودی گئی مدینے پاک کے ارد گرد۔ اس کو غزوہ احزاب بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حزب کا مطلب ایک گروپ ہوتا ہے، گروہ، کفار کے بہت سارے قبیلے، بہت سارے گروپس نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تھا۔ تو اسی غزوے کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے، ذرا سننا ہے، تھوڑی آنکھیں کھولو اپنی آپ لوگ اور تھوڑا سا غور سے سنو، بات بڑی خوبصورت ہے۔ مسلمان اس غزوے میں بہت زیادہ تکلیف اور شدت میں تھے، سردی، شدید سردی، بھوک کی تکلیفیں علیحدہ، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پھر سخت دشمن کا مقابلہ، دشمن بھی کوئی ایسے نہیں تھا، شدید ترین دشمن تھا وہ، پھر اپنی بے سر و سامانی، پاس میں نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ سب کچھ تھا۔ پھر اس حالت میں خالی پیٹ، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تھا ہی نہیں کچھ کھانے کو، اس تکلیف میں پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب پھر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، یہ ساری تکلیفیں ہیں، بیرونی بھی ہیں، اندرونی بھی ہیں۔ اندرونی کیا؟
ہمارے یہاں بھی ہے نہیں؟ ہمارے یہاں تکلیفیں ہیں یا نہیں ہیں اس وقت؟ ہر طرف سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کبھی افغانستان کے راستے سے مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے پاکستان پر، کبھی ہند کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی ایران کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح دیگر مسلم ممالک ہیں. کتے کی عزت ہے، کتے کی جان قیمتی ہے، سور کی جان قیمتی ہے، مسلمان کی نہیں. کتا یا سور کہیں مر جائے یا اس پر کوئی ظلم ہو جائے تو انسانی حقوق کے علم بردار کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ یہودیوں یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ایک فینومینا انہوں نے قائم کیا ہے انسانی حقوق کے نام پر. لیکن مسلمان برما میں مرے، کہیں بھی مرے، کوئی ہے بولنے والا؟ اس کی عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں ہیں، پاکستان کو کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن پلس ان کے ساتھ یہ پرابلم بھی تھی کہ اندرونی طور پر بھی دشمن موجود تھے. اب مزے کی بات دیکھو آپ، آج کی سچویشن اور وہ سچویشن دونوں ایک جیسے. کیسے؟ اندرونی دشمن کون تھے وہاں پر اس وقت؟ مدینہ پاک کے اندر یہودی اور نصرانی موجود تھے، یہود و نصارہ کے لوگ، اور پھر ایک اور کیٹیگری جو نہ ہی میں تھی نہ شی میں، نہ جو مسلمان تھی نہ کافر تھی، وہ تھی منافقین. یعنی اوپر سے مسلمان اندر سے کافر. یہ تینوں گروپس مل کر مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے خلاف لگے ہوئے تھے، اسلام کے خلاف لگے ہوئے تھے. اب آپ سچویشن کو ذرا ذہن میں کریں نا تھوڑا سا کہ باہر کیا حالت ہے، اپنی کیا حالت ہے اور اندر کیا حالت ہے. یہ جب تمام چیزیں ہوئی تو ممکن تھا کہ مسلمان دل چھوڑ دیتے، ممکن تھا. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں نے دل چھوڑ دیا، اس کی بات ہم آگے کریں گے. ممکن تھا مسلمان دل چھوڑ دیتے. تکلیفیں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں یہ اوائل اسلام ہے. ممکن تھا نہیں. تو پھر گزشتہ واقعات کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے، گزشتہ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات کو سنا کر مسلمانوں کو دلاسا دیا، مسلمانوں کو صبر دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ صبر کرو. پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. ایک بات. دوسرا یہ کہ حضرت اس میں ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ طیبہ آئے، آپ کو پتہ ہے کروڑوں پتی تھے، صفر ہو گئے، سب کچھ چھوڑا ہے نا. جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے کیا کچھ لے کر آئے تھے؟ جو پاسبل ہو سکا ہاتھ میں لے آئے. یہاں آ کر تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. جو اربوں پتی تھے یہاں کے صفر ہو گئے. مبالغے کے لیے جو اربوں پتی تھے صفر ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا. مہاجرین وہاں سے آئے اور یہاں مکے مدینہ پاک میں آ کر بیٹھ گیا تھا. اب ہوا یہ کہ وہاں پر کیا ہوا کہ مشرکین نے ان کے مال اور دولت پر قبضہ کر لیا. اب جب مدینہ پاک آتے ہیں تو یہودی جو موجود تھے انہوں نے کھلم کھلا بھی اور خفیہ طور پر بھی ان کو تکلیف دینا شروع کر دی، مسلمانوں کو اذیت دینا شروع کر دی اور مخالفت شروع کر دی. ان کو ایذائیں اور عداوتیں ان کو پہنچائی. اب ایک بندہ یار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے ساتھ برا ہو اور برا ظاہر میں بھی ہو، خفیہ طور پر بھی ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اچھا ایک تو یہ ہے، اب مسلمانوں کو ایک تو گھر بار چھوڑنے کا صدمہ تھا اور دوسرا یہ غم بھی ان کے متھے لگ گئے تھے یہاں پر یہودیوں والے. تو اس پر یہ آیت طیبہ اللہ رب العزت نے اتاری اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راہ خدا میں مصیبتیں برداشت کرنا یہ اللہ والوں کا ہی کام ہے. تم اللہ والے ہو لہذا برداشت کرو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی
میرے خیال میں ابھی آیت کی تفسیر شروع نہیں ہوئی، تفسیر ہی ہے، مطلب الفاظ کی بات کر رہا ہوں، پس منظر آ گیا ذہن میں. اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ام حسبتم، کیا اس گمان میں ہو تم لوگ، کیا اس گمان میں ہو. ام جو ہے وہ درمیانی سوال کے لیے آتا ہے. مثلا ذرا غور کرنا، مثلا اگر یوں کہا جائے کہ تم آ رہے ہو یا نہیں، یا بھائی آ رہا ہے، یا بھائی آ رہا ہے، تم آ رہے ہو یا نہیں، یا عمر آ رہا ہے بالفرض. تو جو بیچ میں آیا نا یا، یہ وہ ہے ام حسبتم. اس کے پیچھے جملہ ہے جو ہڈن میں ہے، جو چھپا ہوا جملہ ہے. اب ترجمہ اس کے حساب سے بنے گا، جو چھپا ہوا جملہ ہے اس کو لا کر. یعنی تم، جملہ کیا بنتا ہے، ام حسبتم، یعنی کیا تم گزشتہ صابر مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو گے، یا یہی سمجھتے رہو گے کہ بغیر محنت کے جنت پالو گے. آیا جملہ سمجھ میں؟ کیا تم لوگ گزشتہ مسلمانوں صابرین کا طریقہ اختیار کرو گے، یا تم اسی گمان میں رہو گے کہ بغیر محنت کے، بغیر تکلیفوں کے جنت پالو گے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں یہی تفسیر فرمائی. اسی کمروں میں بیٹھ کر ناموس رسالت پر پہرا دو گے، اس گمان میں ہو، اس گمان میں ہو، زبان سے ایک لفظ نہ کہو گے تو عاشق رسول ہو، اس گمان میں ہو. یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ختم نبوت کے جاباز صحابہ کرام کو بھیجو گے جنگ کرنے کے لیے مسلمہ کذاب سے کہ اس کو قتل کریں. من سب نبیا فاقتلوہ کے تحت. جھوٹو، فریب کرو، نبی کا کھاتے ہو اور اسی سے غداری کرتے ہو. تمہارے منہ میں زبانیں نہیں ہیں، تم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے واضح طور پر ختم نبوت کے منکروں کو تنبیہ نہیں کر سکتے، ان کی مذمت نہیں کر سکتے، گول مول باتیں کرتے ہو. تو جان لو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسی مل جائے گی تم کو جنت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ ہے وہ تفسیر اس کی جو مفسرین نے کی ہے. اچھا، حسبتم میں تم سب یہ کیا گمان کرتے ہو. اب حسبتم میں یہ جو تم سب ہو کون ہے، یہ اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں. اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ تمام صحابہ کرام ہیں. یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے. دوسری روایت یہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے تو خطاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنا حضور علیہ السلام ایسے سوچیں گے نہ کبھی سوچ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے نا جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے. دوسرا مفسرین نے کہا کہ یہ خطاب جو ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے بھی اور حضور علیہ السلام سے بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے پیغمبر کی حیثیت سے ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچائیں. خطاب پیغمبر سے ہے، سنانا کس کو مقصود ہے؟ صحابہ کرام کو. دو باتیں ہو گئی یہاں پر. اب سنیں عزیزان محترم، اس طرح کی جو مضامین ہوتے ہیں نا، اب یہاں سے آپ کو ایک اہم بات پتہ چلے گی. یہ جو مضمون آپ نے سنا ہے نا، اب ام حسبتم، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر تو وہ تکلیفیں ہی نہیں آئی جو پچھلوں پر آئی تھی. تو اس قسم کے جو مضامین ہیں اس کا
مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامعین کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا ہے. ذرا سننا، صحابہ کرام کے دل میں کیا یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ ہم بغیر یہ تکلیفیں برداشت کیے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے؟ بولے ان کے ذہن میں یہ خیال تھا؟ ارے نہیں تھا یہ خیال. اس قسم کے مضامین شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں، ترغیب دلانے کے لیے ہوتے ہیں اس قسم کے مضامین. ورنہ یہ آیت ہے مدنیہ، یہ مدینہ پاک میں اتری ہے اور ہجرت کے بعد ہی ہے نا. ہجرت کے بعد جو آیت اتری ہے وہ مدنی ہے، اور ہجرت سے پہلے جو آیت بھی اتری ہے وہ مکی ہے. اگرچہ وہ مدینے میں اتری ہو، ہے وہ مکی کیونکہ ہجرت سے پہلے اتری ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، ہجرت سے پہلے صحابہ کرام نے جو وفا کی مثالیں قائم کی ہیں، جو صبر تکلیف برداشت کی ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں صحابہ کرام نے؟ وہ تو پہلے سے ہی برداشت کرتے آ رہے تھے. صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے ہی بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھی. تو لہٰذا یہ خطاب ان کو جوش دلانے کے لیے، ان کو ترغیب دلانے کے لیے، ان کو شوق دلانے کے لیے ہے کہ وہ شوق میں آئیں. یہ خطاب ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام بزدل تھے، خیال کرنا اس بات میں. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ بزدل تھے، بلکہ یہ شوق دلانے کے لیے ہے. اب یہاں پر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. ان تدخلوا الجنہ تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، اور ابھی تو تم پر اگلوں کی سی مصیبتیں نہیں آئیں. خلو من قبلکم، جو پچھلوں پر جو واقعات گزرے ہیں، جو رودادیں گزری ہیں، وہ تم پر تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہیں. اور تم کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو؟ قربان جائیے قرآن پر. یہ خطاب ہم سے ہے، یہ خطاب قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے ہے. صحابہ کرام کو پہلے والے لوگوں کی بتائی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں صحابہ کرام کی مثالیں دے کے بتایا. اے قرآن سننے والے، پڑھنے والے، اے مسلمانوں، اس دور کے مسلمانوں، اے اہل حق علماء، جو بڑی بڑی تنظیموں پر بھی سبقت رکھتے ہیں، جو ون مین آرمی ہیں، جو حق بولتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ شاید سیٹ ان کے پاس ہے تو یہ سارے منصب ان کے پاس ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں، تو رویت ہلال سے نکال دو. نکال دیا تو نکال دینے سے کون سا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. تو جو حق بولنے والے لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، اے ناموس رسالت کے پہرے داروں، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، تمہیں یہ گولیاں نہتے مسلمانوں کو گولیاں ماریں گے سیدھا سیدھا. تو اے لوگوں جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، سنو، ایسے ہی جنت نہیں مل جاتی. ابھی تک تو تم پر وہ پچھلی تکلیفیں گزری نہیں جو پیچھے والوں پر تھی. کیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. اب سنیں، بأسا کہتے ہیں بھوک پیاس تکلیف کی شدت کو، اور درہ بیرونی تکلیف کو جو باہر سے بندے کو ملتی ہے، دشمنوں کی. ایک تو بھوک اور پیاس کی شدت، غربت، پیسے نہیں، تکالیف، لائف سٹینڈرڈ ویسا نہیں جیسے ان کافروں کا، اور اوپر سے یہ دشمن بھی موجود ہیں جو بیرونی دشمن ہے، یہود و نصارہ، منافقین. وَزُلْزِلُوا، اللہ اکبر. یہ زلزلو کا مطلب ہوتا ہے
اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے ہلنا. اور دیگر مفسرین نے، کچھ مفسرین نے یہ کہا جس کا ترجمہ سید اعلیٰ نے بھی فرمایا کہ بار بار ہلنا، بار بار ہلنا. اس کو زلزلہ کہتے ہیں، زلزال کہتے ہیں. سید اعلیٰ نے بھی یہی ترجمہ فرمایا. اور ہلا ہلا ڈالے گئے، یعنی اتنا ان کے اوپر تکلیف، شدت، پریشر، دشمنوں کا بھی، یہ سب کچھ ایسی ان کی حالت ہوتی تھی کہ اللہ اکبر، بار بار ہلتے رہے. لیکن میرے بھائیوں، مزے کی بات یہ ہے کوئی گرا نہیں سکا ان کو. اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کوئی مٹا نہیں سکا ان کو. کوئی ان کے پایہ صبر کو، پایہ استقلال کو ذرا سا بھی جنبش نہیں ہو سکی. اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یقول، حالت یہ ہو گئی تھی میرے بھائیوں، حالت یہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا حال ہو جاتا تھا ان کا تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے کہ بس کہہ اٹھتے تھے. ان کے رسول بھی اور جو ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ بے اختیار ان کے منہ سے یہ نکل جاتا تھا متی نصر اللہ. اے اللہ، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں ہم پر آ گئی، اے مالک تیری مدد کب آئے گی؟ وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو اپنے پیاروں کی مدد کرے گا، تو ان کو چھوڑے گا نہیں، تو ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے اللہ، تو تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ کہہ اٹھتے تھے کہ کب ہماری مدد آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. تو پھر ہم ان سے کہتے تھے کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، اس نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. اے ناموس رسالت کے پروانوں، تمہیں سلام ہے. پیسے لے کے خاموش ہو جانا اور دین کو بیچ دینا تو بہت آسان کام ہے. بڑے گھاٹے کا سودا کیا ان لوگوں نے، درباری پیروں نے، درباری ملاؤں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے اے ناموس رسالت کے پروانوں، تمہیں مبارک ہو، تم پہ تکلیفیں ہی آئی ہیں نا، تم پر گولیاں ہی تو ماری ہیں انہوں نے، تمہیں جیلوں میں قیدی تو کیا ہے، تمہیں بیلڈوں سے جیلوں کے اندر نہتا مارا ہے انہوں نے. صبر کرو، تم سے پہلوں پر بھی آئی ہے. سیدنا صدیق اکبر، میرے صدیق نے اور میرے حفاظ، میرے نبی کے حفاظ صحابہ نے مسلمہ کذاب سے جنگ کی یا نہیں کی، سینکڑوں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر. تم نے ان کا حال نہیں دیکھا، کس قسمہ پرسی کے اندر وہ گئے، کس حالت میں وہ گئے، اور تم جیلوں میں بیٹھ کر بے اختیار یہ کہہ پڑھتے ہو اے اللہ تو ہماری مدد کر، تیری مدد کب آئے گی، ہم تو تیرے رسول کے غلام ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو پکارے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یا غوث اعظم، آپ تو مدد کیجئے. دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، دیکھیں ابھی تک ہم جیلوں میں بند ہیں، کوئی ہمیں چھڑانے نہیں آیا، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا. یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے نام پر نکلے ہیں. تو اے جاں بازو، صبر کرو، تمہاری مدد قریب ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اتنا آسان تھوڑی ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنا. عشق رسول کا مطلب یہ، جس کو عشق رسول ملا وہ جنتی ہے، اور جنتی ہونا، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہی اس آیت طیبہ کا پیغام ہے. یہاں پر تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے
ایک حدیث پاک کوڈ کی ہے جو کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک کا تکیہ بنا کر اس کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرماتے ہیں. حضرت خباب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. یہ خود بھی شامل ہیں ان میں، جو راوی ہیں خود، تو یہ ان صحابہ کرام میں تھے جن کا واقعہ ہے. حضور بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی تکالیف کی شکایت کی. یا رسول اللہ، مشرکین نے ہم کو بہت پریشان کیا، بہت ہی حالت خراب تھی مسلمانوں کی. ان کو لیکن آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی. پہلے اوائل میں بتدریج حکم جاری ہوتے رہے، آتے رہے. شکایت کی حضور علیہ السلام سے اپنی پریشانی کی. اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہے. آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. بات تو ٹھیک تھی، بات تو صحیح ہے. کیا جواب آیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو پچھلی قومیں گزری ہیں نبیوں کی، تم سے پہلے زمین میں تم سے زیادہ لوگوں نے تکلیف برداشت کی ہے، پچھلی امتوں نے. حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، راہ حق میں چیر کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر کے بالوں کو کھینچا جاتا تھا اور ان کے سر کی اسکن کو ادھیڑ لیا جاتا تھا راہ حق میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر انہیں مصیبت اور پریشانی دین سے نہیں روک سکتی تھی. اللہ اکبر. ان کو مصیبتیں اور پریشانی ان کو دین سے بولے نہیں روک سکتی تھی. قسم اس رب کی، حضور فرماتے قسم ہے رب کی کہ دین پورا ہو کر رہے گا. صنعاء سے حضر موت تک 2 علاقے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صنعاء سے حضر موت تک لوگ بے دھڑک جائیں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مگر تم جلدی کرتے ہو، ذرا صبر کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور میرے بھائیوں، مجھے ایک بات بتاؤ، ان تمام آیات میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ اہل ایمان کو کوئی سکھ اور چین ملا ہو؟ دنیاوی طور پر دل تو ان کے پرسکون ہی ہوتے ہیں، سکھ چین تو ملا، مگر اس سکھ چین کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. ابھی سے نہیں. اگر کوئی بولے رسول کے زمانے، تو پرانے دور کی بات، ارے رسول کے زمانے کی بھی نہیں، زمانہ رسول کی بھی نہیں، 1400 سال پہلے کی بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ یہ تو ہزاروں سال سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اہل حق کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے. تم کس چیز سے پریشان ہو؟ تم پریشان ہو قادیانیوں سے، تم پریشان ہو بھائیوں سے کہ ان کے فرقے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، چھپکے سے یہ اپنے اندر داخل کر رہے ہیں بندے، فلاں قادیانی ہے تو فلاں قادیانی ہے. تم اس لیے پریشان ہو. تم پریشان ہو یہ پروڈیوسر، یہ اسکرپٹ رائٹرز، یہ صحافی، یہ میڈیا، یہ سب کا سب اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے، یہودیوں کے پیر رول پر ہے، یہودیوں اپنے آقاؤں کے سے ڈکٹیشن لیتا ہے. اسلام ان کو چاہیے نہیں، جو اسلام کے خلاف ہوگا یہ اس کے پیچھے، یہ اس کو دکھائیں گے. تم اس لیے پریشان ہو. ارے بابا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تو ہوتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، یہ گندگی ہے. اور گندگی کے مقابلے میں حق جو ہے، ذرا صبر تو کرو. پچھلے نہیں ہلے نا اپنی جگہ سے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ابھی حزب البار میں آپ پڑھو گے، ابھی حزب البار آپ پڑھو گے، اس کے اندر یہ لفظ ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
اس میں اعظم ہے، جب آئے گا تو پھر سننا آپ۔ تو یہ تم اس لیے پریشان ہو، ارے مت ہو پریشان، اللہ کی رحمت تم پر ہوگی، تم کو ثابت قدم رہنا ہے، تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا، تم دین کا کام کرتے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ ہم سب پہ کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ نکات تو اور بھی تھے لیکن وقت نہیں ہمارے پاس، اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق